السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل اسلامک انفو آفیشل۔ معروف صحافی جاوید چودھری اپنے آج کے کالم میں لکھتے ہیں کہ فوج اور عمران خان کے درمیان دوری کو آصف علی زرداری نے سب سے پہلے بانپ لیا تھا۔ آصف علی زرداری کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا فروری 2021 میں کور کمانڈر کی اوپر نیچے طویل میٹنگز ہوئی اور فوج نے ان میٹنگز کے بعد نیوٹرل اور اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 3 مارچ 2021 کو سینٹ کے الیکشن تھے۔ عمران خان وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو اسلام آباد کے جنرل نشست سے جتوانا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے فوج کی غیر جانبداری چیک کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو میدان میں اتار دیا۔ پی ڈی ایم نے مل کر الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی اکثریت کے باوجود 5 ووٹوں سے ہار گئی۔ یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ یوں ثابت ہو گیا اسٹیبلشمنٹ واقعی حکومت کے پیچی سے ہٹ گئی ہے۔ لیکن پھر اچانک عمران خان نے اعلان کر دیا وہ 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران خان کی سپورٹ پر مجبور ہو گئی۔ جنرل فیض حمید کو ذمہ داری سونپ گئی اور یہ 72 گھنٹے مسلسل جاگ کر حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت ہسپتال میں تھے۔ چودھری صالح حسین ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ایک فوجی افسر گلدستہ لے کر ہسپتال آئے۔ چودھری صاحب کی عیادت اور اس کے بعد درخواست کی، سر بے شک چودھری صاحب علیل ہے، لیکن آپ نے کل ہر صورت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے۔ صالح حسین دوسرے دن جب تک پارلیمنٹ ہاؤس نہیں پہنچ گئے، انہیں اس وقت تک فون آتے رہے۔ طارق بشیر چیمہ بہاولپور میں تھے۔ انہیں فون کر کے کہا گیا آپ خود آئیں گے یا آپ کو لانے کا بندوبست کیا جائے؟ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم نے کیمرے پر کہہ دیا میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے۔ بہرحال جنرل فیض حمید نے جیسے تیسے ایمنیز پورے کر دیے۔ آخری ووٹ غلام بی بی بروانہ تھی۔ یہ نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر آخر میں آرمی چیف کو بتایا گیا یہ بھی جنگ سے نکل پڑی ہے اور ہماری گاڑی ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ یوں 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ ہوا اور پی ڈی ایم کو ایک بار پھر یہ میسج چلا گیا فوج نیوٹرل ہونے کے باوجود عمران خان کی حکومت نہیں گرنے دے گی۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد آصف علی زرداری کے کراچی شفٹنگ کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے پی ڈی ایم توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ میں یہ واقعہ 29 دسمبر کے کالم جنرل باجوہ کے 2 NRO میں لکھ چکا ہوں۔ مجھے اس کے بعد زرداری صاحب کے وکیل اور سابق وزیر قانون سینیٹر فاروق ایش نائک کا فون آیا۔ ان کا کہنا تھا آصف علی زرداری کے باقاعدہ ضمانت ہوئی تھی اور یہ اس کے بعد کراچی شفٹ ہوئے تھے، جبکہ ان کے مقدمات بدستور اسلام آباد ہی میں چلتے رہیں۔ میں نائک صاحب کا احترام کرتا ہوں، انہیں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جنرل فیض نے عمران خان کی ہدایت پر آصف علی زرداری کو نیب اور عدالت سے رعایت لے کر دی تھی اور رعایت کے بعد 2 واقعات ہوئے تھے۔ زرداری صاحب کراچی چلے گئے اور یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں حکومت کی اتحادی باپ پارٹی کے 4 ارکان کے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے۔ ناظرین کرام، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے۔